بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت جن تھے یا فرشتے تھے؟ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ ہاروت اور ماروت سے زمین پر کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ ان کا آسمان پر داخلہ بند کر دیا گیا؟ ہاروت اور ماروت کو ان کے گناہوں کی کیا سزا دی گئی؟ کیا ہاروت اور ماروت ابھی بھی زمین پر موجود ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ انسان بہت زیادہ گناہ کرنے لگ پڑا تھا۔ اس وقت کے انسان میں ہر وہ برائی تھی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ فرشتوں نے یہ سب دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، انسان بہت گناہ گار ہو گیا ہے، یہ تیری خلافت کے قابل نہیں رہا، یا تو انسان سے خلافت چھین لے یا پھر ہمیں انسان کا وزیر مقرر کر دے تاکہ ہم انسان کو برائیوں سے روکے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو غصہ اور شہوت عطا کی ہے جس کی وجہ سے انسان زیادہ برائیاں کرتا ہے۔ اگر تم کو بھی غصہ اور شہوت دے دی جائے تو تم بھی گناہ کرنے لگ جاؤ گے۔ فرشتے بولے، اے اللہ، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور زمین پر بھی تیری عبادت میں مصروف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم لوگ خود ہی سب سے نیک فرشتوں کو منتخب کر لو، میں ان کو غصہ اور شہوت دے دیتا ہوں، اس طرح تمہارا امتحان بھی ہو جائے گا۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو غصہ اور شہوت دے کر بابل شہر میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کے مسئلے حل کرو گے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرو گے، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر آ جایا کرو گے۔ دونوں تقریباً 1 ماہ کے عرصے تک یوں ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے انصاف کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔ ان کے پاس بہت سے مقدمے آنے لگے۔ ایک روز نہایت حسین و جمیل عورت کا مقدمہ ان کے پاس آیا جس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ اس عورت کا نام زہرا تھا اور یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس سے برا کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور ہے، اور ہمارے دین میں اختلاف ہوتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے بھی قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت راضی ہو گئی اور یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس عورت نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل کرنا حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ہم شراب پی لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی کر نشے میں دھت ہو گئے تو زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا اور اس کی شکل زہرا ستارے کی طرح ہو گئی۔ دوسری طرف جب ہاروت اور ماروت کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں تو شام کو بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا اور زمین والوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ ادھر ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ کافی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اختیار دے دیجئے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں اور یا آخرت کا عذاب قبول کر لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب تو فانی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ قائم رہے گا، ہم کو دنیا کا عذاب منظور ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دو، اس کنویں میں آج بھی آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں، فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں اور یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔